بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیاری حدیث میں ارشاد فرمایا، بئس العبد عبد سہا ولہا ونسی المقابر والبلا۔ بہت برا ہے وہ انسان، بہت برا ہے وہ بندہ جو دنیا میں آ کر دنیا کے آنے کے مقصد کو بھول جائے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لے، اور یہ بھول جائے کہ ایک دن مجھے مر کر کے قبرستان میں جانا ہے اور قبر میں جا کر کے مجھے بوسیدہ ہونا ہے، تو اپنے قبرستان میں جانے کو اور بوسیدہ ہونے کو بھول جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی زبان سے یہ بات بیان فرمائی گئی کہ انسانوں میں بہت برا انسان ہے وہ کہ جو دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جائے، قبرستان میں سونے کو بھول جائے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں آقا نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، اس کا بہت زیادہ چرچا کرو، آپس کے مذاکروں میں موت کو لاؤ، مرنے کے بعد کی زندگی کو سوچا کرو۔ اس کی وجہ سے آدمی دنیا میں زیادہ اپنے آپ کو لگاتا نہیں، قبر کی اور قبر کے بعد والی زندگی کی وہ تیاری میں لگتا۔ اسی کو ایک حدیث پاک میں یہ کہا گیا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ ہوشیار وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو دیندار بنا دے اور موت کے بعد والی زندگی کی وہ تیاری کرے۔ اس کو ہوشیار اور سمجھدار کہا گیا۔ دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے والے کو حدیث میں ہوشیار نہیں کہا، دنیا خوب جمع کرنے والے کو حدیث میں ہوشیار نہیں کہا، دنیا میں خوب عزت کمانے والے کو حدیث پاک میں ہوشیار نہیں کہا۔ ہوشیار اور سمجھدار وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو دیندار بنا دے، من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے وہ اعمال کرے۔ یہ سوچے کہ مجھے اکیلے یہاں سے جانا ہے اور اکیلے اپنی قبر میں جا کر کے سونا ہے، میرے ساتھ میری زندگی کے صرف اعمال ہوں گے اور کچھ میرے ساتھ نہیں آئے گا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے جماعت کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام سے ایک سوال فرمایا۔ آپ نے کہا کہ کسی شخص کے 3 بھائی ہو اور اس بھائی کے مرنے کا جب وقت آئے تو اپنے تینوں بھائیوں کو وہ بلائے اور بلا کر کے ان سے ایک ایک سوال کرے۔ پہلے نمبر کے بھائی سے اس نے یہ سوال کیا کہ بھائی، ہم دونوں زندگی میں ساتھ تھے، زندگی بھر ساتھ میں رہے، میرا تیرے ساتھ میں تعلق تھا، تیرا میرے ساتھ میں جوڑ تھا، نسبت تھی، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو تو مجھے کیا ساتھ دے گا، میرے کیا کام آئے گا؟ تو وہ بھائی نے فوراً جواب دیا کہ جب تک تیرے بدن میں جان ہے، جب تیرے بدن میں روح ہے، وہاں تک میرا اور تیرا رشتہ اور تعلق ہے۔ جیسے یہ روح نکل جائے گی، تو جانے تیرا کام جانے، میرا تیرا کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے دوسرے بھائی سے پوچھا کہ ہم دونوں زندگی پر ساتھ رہے، اب میں جا رہا ہوں دنیا چھوڑ کر، تو مجھے کیا کام دے گا؟ تو دوسرے بھائی نے جواب دیا کہ ہم دونوں زندگی بھر ساتھ تھے، تو جب مرے گا تو میں تیرے ساتھ رہوں گا، تجھے غسلانے کے لیے تختے پر لٹایا جائے گا،
تو میں ساتھ رہوں گا، پانی کا، ڈول کا، ٹب کا، صابن کا، تولیے کا، کفن کا میں انتظام کروں گا۔ جب تجھے جنازہ اور چارپائی میں رکھا جائے گا تو میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور جب اٹھا کر تجھے قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا تو میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ لیکن جب تجھے قبر میں اتار دیا گیا تو میرا تیرا رشتہ ختم، اب تو جانے تیرا کام جانے۔ تو وہ دوسرے بھائی نے ساتھ دینے کا کہا قبر تک۔ قبر میں جب اندر چلا گیا تو میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ آقا نے فرمایا کہ اس مرنے والے نے تیسرے بھائی سے سوال کیا کہ بھائی میں جا رہا ہوں تو مجھے کیا ساتھ دے گا؟ تو اس نے جو جواب دیا کہ زندگی پر میں تیرے ساتھ رہا اور میں اب تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، تو مر جائے گا تو تیرے ساتھ، تجھے غسلایا جائے گا تو تیرے ساتھ، کفنایا جائے گا تو تیرے ساتھ، چارپائی میں رکھا جائے گا تو تیرے ساتھ، تجھے قبر میں اتارا جائے گا تو میں قبر میں بھی تیرے ساتھ آؤں گا، اور اگر خدا نہ کرے قبر میں کوئی عذاب کی شکل شروع ہو گئی تو میں اس اللہ کے عذاب کو دفع کروں گا، تیرے قبر سے میں ہٹاؤں گا۔ جب تک تیرے قبر سے عذاب نہیں ہٹے گا وہاں تک میں تجھے ساتھ دیتا رہوں گا۔ یہ آپ علیہ السلام نے ایک بہت اچھی مثال دے کر صحابہ کرام سے پھر ایک سوال فرمایا، بتاؤ میرے صحابہ ان تین بھائیوں میں سے کون سا بھائی اچھا ہے؟ ڈیسا کے اچھے لوگوں، سمجھدار لوگوں، پڑھے سمجھے لوگوں، سبھی سمجھتے ہو کہ ان تین بھائیوں میں سمجھدار تیسرے نمبر کا، اچھا بھائی تیسرے نمبر کا، جو ہمارے قبر میں بھی ساتھ میں آئے، اور قبر میں اگر اللہ کا عذاب آئے تو اللہ کے عذاب کو بھی وہ دفع کرے۔ پھر آپ علیہ السلام نے تینوں بھائیوں کو سمجھایا کہ وہ تین بھائی کون کون سے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے نمبر کا بھائی جس نے یہ کہہ دیا کہ جب تک تیرے بدن میں جان ہے وہاں تک میرا تیرا رشتہ، جب روح نکل جائے گی تو میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارا دنیا کا مال ہے، دنیا کا بنگلہ ہے، دنیا کی بلڈنگیں ہیں، یہ دنیا کا کاروبار ہے، یہ تمہارے دنیا کے ساز و سامان، یہ موٹریں، یہ گاڑیاں، یہ کاریں، یہ فیکٹریاں، یہ تمہارا دنیا، یہ پہلے نمبر کا بھائی کہ جیسے تم مر جاؤ گے مرنے کے ساتھ تمہارا ساتھ چھوڑ کر وہ دوسروں کے حوالے ہو جائے گا۔ بلکہ بہت سے علماء بیٹھے ہیں، وہ علماء یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ آدمی جب زندگی سے نا امید ہو جائے، اب کہ میں بچنے والا نہیں ہوں، ایسا بیمار پڑ گیا، اب ایسے موقع پر آدمی کو قبر یاد آتی، اپنی آخرت یاد آتی کہ اب دنیا تو چھوڑ کر جانا ہے، قبر میں اکیلے سونا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اچھے اعمال نہیں کیے ہیں، تو لاؤ اب آخرت کے لیے میں کچھ کام کر لوں، تو وہ اپنا مکان اللہ کے راستے میں دینے کی بات کہہ دے، میرا یہ مکان مسجد میں دے دینا، یہ میری فلانی دکان مدرسے میں دے دینا، یہ میرا فلانا کھیت یہ امام صاحب کو مؤذن صاحب کی تنخواہ میں دے دینا۔ تو علماء بیان فرماتے یہ مسئلہ ہے، سبوں کو یہ سمجھایا جاتا کہ اب یہ اپنی جائیداد اللہ کے راستے میں دینا شروع کرے گا، ابھی جان باقی ہے لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں کر سکتا۔ تیری زندگی کے جتنی مال جن تو نے جمع کیا اس میں سے 3 حصے کرو، ایک حصے میں اب تم اگر وصیت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، تمہارے پاس 30 لاکھ کی جائیداد ہے تو 10 لاکھ اب اللہ کے راستے میں دے سکتے ہو، 20 لاکھ میں تو وارثوں کا حصہ لگ گیا،
جیتے جی 30 لاکھ میں سے 20 لاکھ وارثوں کے ہو گئے، اب 10 لاکھ میں تمہارا پاور چلے گا، تمہیں وصیت کرنی، قبر کا فکر ہوا، آخرت کی سوچ آئی اور تم اکیلے پڑ جاؤ گے اس کا خیال آیا، تو اب تم اپنی ملکیت میں سے تیسرے حصے کی وصیت کر سکتے۔ اگر کسی نے کر دی یہ میرا سارا مال وقف ہے اللہ کے نام پر، تو بھی اس میں سے تیسرے حصے کچھ دیا جائے گا، باقی 2 حصے تو وارثوں کے ہو گئے۔ تو جیتے جی وہ مال اپنا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ابھی جان باقی ہے اور ہم اپنی قبر کے لیے اس کو دینا چاہتے، لیکن اب شریعت کا قانون ہے، شریعت کا قانون قیامت تک کے لیے ہے کہ اب تم نے زندگی بھر مال جمع کیا تھا لیکن وہ مال میں تمہارا پورا پاور نہیں ہے، 1 حصے کے پاور استعمال کرو، 2 حصے وارثوں کے لیے چھوڑ دو۔ یہ بھائی پہلے نمبر کا دنیا کا ساز و سامان جس کے لیے میرے پیارے بھائیوں آج ہم نے ہماری نمازوں کو قربان کر دیا، ہمارے روزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے زکوٰۃ دینے کو نہیں سمجھا، حج فرض ہے تو کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں، اس مال کی وجہ سے ہم نے ماں کا بھی خیال نہیں رکھا، باپ کا بھی حق ادا نہیں کیا، بھائیوں سے بھی دشمنی کر دی، بہنیں بھی گھر پر آنا چھوڑ دیا۔ وہ مال جس کے جمع کرنے کی وجہ سے میں امیر بن جاؤں، مالدار بن جاؤں، میں نے اپنی آخرت کا ستیہ ناش کر دیا، جبکہ وہ مال جیتے جی بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دینے والا ہے، یہ ہمیں کام آنے والا نہیں ہے۔ وہ جتنا مال ہمارے پاس رہے گا اگر غلط طریقے کا وہ مال ہے تو مر گئے۔ یاد رکھو آخرت میں قبر میں تو مریں گے لیکن دنیا میں مر جائیں گے، غلط طریقے سے میں نے مال لیا تو وہ مال کی عمر 40 سال ہے۔ ڈیسا کے اچھے لوگوں، سمجھدار لوگوں، یہ میری بات سمجھنا، میں بہت امیر بن گیا دوسروں کے حق کو دبا کر، بہنوں کے حق کو دبا کر، میرے ماں کے حصے کو چھین کر، میرے دوسرے رشتہ داروں کے حصے کو چھین کر، غلط طریقے پر میں نے مال کو دبا لیا۔ میں مالدار بن جاؤں گا، اچانک باپ کے مرنے کے بعد بنگلہ بن جائے گا، موٹریں اور کاریں آ جائے گی، لوگ سلامی دینا شروع کر دیں گے اور میں ان پیسوں کی وجہ سے اپنے بچوں کے لیے الگ الگ پلاٹ خرید کر سب کا فلیٹ بنا دوں گا میں۔ لیکن یاد رکھو اگر اس دین کے بعد سے تمہاری عمر 40 سال رہی تو تم خود غریبی دیکھ کر مرو گے، تم خود غریبی دیکھ کر مرو گے۔ اور اگر تمہاری عمر 40 سال کی نہیں رہی تو تمہاری اولاد، تم نے اس اولاد کو امیر اور مالدار بنانے کے لیے سب کام کیا تھا، لیکن وہ تمہاری اولاد کل ایک ایک پائی کے لیے ترسے گی، محلے میں گلی گلی گھر گھر علاج کے لیے 5500 روپے کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گی، تمہاری اولاد کو کوئی 500 گرام نمک بھی قرض کے طور پر نہیں دے گا۔ یہ دین دور نہیں ہے، یاد رکھنا غلط آیا ہوا مال، اس کی ڈیٹ، اس کی عمر یہ 40 سال ہے، موج مزہ کر لے وے ہم جتنا چاہے اتنا، اگر لمبی عمر پائیں گے تو 40 سال میں ہم فقیری دیکھیں گے۔ وہ اللہ جس نے نمرود کے پاس سے بادشاہت کو چھین لیا، جس نے شداد کو جنت میں انٹری کرنے نہیں دی، جو فرعون کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مرے گا، 400 سال کی عمر جس نے پائی، جس کی کنیت تھی ابن عباس، 400 سال کی عمر میں کبھی اس کا سر درد کرنے نہیں آیا تھا، چلتا تھا تو زمین بھی لرز جاتی تھی،
ایسے لاؤ لشکر کے ساتھ چلنے والا، لیکن وہ فرعون کی فرعونیت کو بھی وقت آیا اللہ نے دبوچ دیا۔ وہ فرعون کی فرعونیت نے اس کو بچایا نہیں، شداد کی جنت نے اس کو بچایا نہیں، قارون کے خزانے نے اس کو بچایا نہیں۔ یہ سارے ہمارے لیے عبرتیں ہیں بھائیوں۔ یہ بھی مالدار تھے، مالدار بننے کی کوشش کر رہے تھے، دنیا میں بہت اچھا سکون والی زندگی، اچھا جیون جینے کی وہ کوشش کر رہے تھے۔ آج وہ زمین کا پیون بن کر کے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے، زمین میں ایسے چھپ گئے کہ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ لہذا وہ بھی مال جمع کرنے والے، حکومتیں کرنے والے، وہ سارے ختم ہو گئے۔ وہ میرا اللہ جو دینے والا ہے، اللہ کی شان ہے دینا۔ ید اللہ ملآ، اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اللہ کے پاس سب چیز کے ذخائر ہے۔ ید اللہ ملآ، اللہ کے پاس ساری چیزوں کے خزانے، سب چیزوں کے ذخائر۔ لا یغیضها سحاء اللیل والنہار، وہ اللہ اپنے خزانے میں سے رات دن دیتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ کوئی لینے والا چاہیے، جن اللہ کے بندوں نے اللہ سے لیا ہے تو وہ راتوں میں ہی اٹھ کر کے اللہ کو منا کر انہوں نے لیا ہے۔ اللہ کا دروازہ نہ رات کو بند نہ دین کو بند۔ رابعہ بصریہ ایک کالی کلوٹی عورت تھی، بڑی خوبصورت عورت نہیں تھی، لیکن ان کا مقام ایسا تھا کہ وہ رابعہ بصریہ کے مقام کو دیکھنے جائے تو ہمارے سر کی ٹوپیاں گر جائے۔ وہ رابعہ بصریہ رات کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھ کر نہا دھو کر اپنے خاوند کے پاس جاتی اور کہتی میری کوئی ضرورت ہے؟ وہ خاوند کہتا نہ، تو کہا مجھے اجازت ہے؟ تو کہا جی ٹھیک۔ وہ نماز میں لگ جاتی اور پوری رات وہ نماز پڑھا کرتی، اور نماز کے بعد میں جو اللہ کے سامنے وہ دعا مانگتی، وہ دعا میں سے ایک دعا، بڑی پیاری دعا وہ مانگا کرتی تھی، اور بہت رو کر کے کہتی تھی اللہ دنیا کے مالداروں نے اپنے دروازے بند کر دیے، دنیا کے امیروں نے اپنے دروازے بند کر دیے، دنیا کے وزیروں نے اپنے دروازے بند کر دیے، دنیا کے سخیوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، لیکن یہ اللہ تو وہ خالق وہ مالک ہے کہ تیرا در اور دروازہ نہ کبھی رات میں بند ہوتا نہ کبھی دن میں بند ہوتا۔ اے اللہ تو میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ یہ جملہ کہہ کر رابعہ بصریہ یہ دعا مانگا کرتی تھی تو اللہ پاک سحاء اللیل والنہار، دین میں دینے والے ہیں، رات میں دینے والے، سب چیزوں کے ذخائر اللہ کے پاس۔ لا یغیضها نفقۃ، اللہ دیتا ہے تو یہ دینا اللہ کے خزانے میں سے کم نہیں کرتا، جتنا لوٹنا ہے اتنا لوٹ لو، لیکن وہ اللہ معطی، یہ اللہ کی صفت بیان کی، اللہ دیتا، لیکن قرآن میں کہا ہے مانع، اللہ لیتا بھی ہے، اللہ دینے سے روکتا بھی ہے۔ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا۔ میرے پاس تو اتنی جائیداد ہے، میرے پاس یہاں ملکیت وہاں ملکیت وہاں، آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے فقیر بنوں گا، میں کیسے غریب بنوں گا، لیکن جب اللہ کی طرف سے پکڑ اور آزمائش شروع ہوتی تو آدمی سوچ نہیں سکتا، اور وہ آہستہ آہستہ ایسا پھنستا جاتا ہے کہ وہ کل کا امیر، وہ ایک کوڑی کے لیے ترستا اور بھیک مانگتا پھرتا، اور کوئی اس کو بیڑی کے پیسے دینے والا نہیں، کوئی چائے پلانے والا نہیں، وہ دین وہ اس کے سامنے آ جاتے۔ اس لیے پیارے بھائیوں بہت سوچنے کی ضرورت ہے، بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔
وہ اللہ دینا بھی جانتا، وہ اللہ لینا بھی جانتا۔ اس نے دیا ہے اور میں نے غلط طریقے پر وہ لیا ہے، اللہ کو ناراض کر کے میں نے لیا ہے، بندوں کے حقوق ضائع کر کے میں نے لیا ہے، میں نے میرے بہنوں کے دلوں کو چیر کر میں نے لیا، میں نے میری بوڑھی ماں کے آنکھوں میں آنسو بھر کر کے میں نے یہ لیا۔ میرا اللہ بہت دیکھنے والا، حی قیوم لا ینام، وہ زندہ ہے، سارا نظام سنبھالنے والا، سوتا نہیں ہے۔ سونے کی ضرورت مجھے ہے، آپ کو ہے، میرے اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ حی قیوم لا ینام لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، اور نیند سے پہلے نیند کا جھونکا، نیند کے پہلے نیند کا جھونکا، تو وہ نیند بھی نہیں آتی، نیند کا جھونکا بھی نہیں آتا۔ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں میں کیا خیالات آتے وہ بھی اللہ جاننے والے، تمہارے دلوں میں کیا خیالات آتے وہ بھی اللہ جاننے والے۔ اتنے باریک بھی میرا اللہ یہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ میرا بندہ یہ آپے سے باہر نکلا جا رہا ہے، بہنوں کا خون چوس رہا ہے، اپنے چچاؤں کو دکھی کر رہا ہے، محلے والوں کو پریشان کر رہا ہے، نہ مسجد کے نمازیوں کے پیچھے وہ پڑا ہوا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی اگر میرے لیے پٹریاں کھلی رہتی ہے، دروازے کھلے رہتے اور میں گن نہیں سکتا اتنا آتا رہتا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی یہاں سے بھی وہاں سے آتا رہتا، تو سنو قرآن میں اس کا نام استدراج رکھا ہے، قرآن میں اس کا نام استدراج ہے۔ اللہ کا کلام سچا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے کون سچی بات کر سکتا ہے؟ وہ سچی بات کرنے والے اللہ یہ کہتے یہ استدراج ہے، یہ ڈھیل ہے۔ استدراج کے معنی ڈھیل، پتنگ کو چھوڑا جاتا تو رسی کو ڈھیلا چھوڑا جاتا، یہ ڈھیل استدراج، پھر ایک دم سے وہ جھٹکا دے گا تو وہ اوپر اٹھ جائے گی، تو یہ استدراج کے معنی ڈھیل دینا۔ اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اللہ کے احکامات توڑ رہے ہو، اللہ کے بندوں کو ستا رہے ہو، رشتہ داروں کا دل تم زخمی کر رہے ہو، پھر بھی اللہ دے رہا ہے، تو یہ دھوکے میں نہ ہوں، میں دھوکے میں نہ ہوں، یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، جو استدراج میرے اللہ نے قارون کو دی تھی، لیکن قارون سنبھلا نہیں تھا، اللہ نے مستقل اپنا آدمی بھیجا تھا، فرشتہ، رسول، نمائندہ، جن کو مبعوث کیا جاتا، اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا، تو اللہ پاک نے اپنا آدمی بھیج کر اس کو سمجھایا تھا، یہ تو تیرا مال نہیں، اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کا اس مال میں یہ حکم ہے، اللہ کا اس مال میں یہ حکم ہے، تو اللہ نے اپنا بندہ، اپنا آدمی بھیج کر اس کو سمجھایا، لیکن وہی اپنے دماغ سے سوچنے لگا الٹی سوچ، جو آج میری سوچ ہے، ہماری سوچ ہے، وہی سوچ سے وہ سوچنے لگا، نتیجہ کیا آیا؟ وہ قارون کا نتیجہ کیا آیا؟ اللہ نے اس کو زمین میں جو دسایا، آج تک اس کے بال بھی باہر نہیں آئے، اس کا ناخن بھی باہر نہیں آیا، اس کے خزانے کی ایک چابی بھی باہر نہیں آئی، ساری چیزوں کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو زمین میں دسا دیا۔ تو یہ اللہ ڈھیل دیتا ہے کبھی، استدراج۔ آج بھی کھدائی کا کام ہوتا تو شداد کی بنائی ہوئی جنت میں سے آج بھی سونے کی کھڑکیاں نکلتی ہے، سونے کی چیزیں نکلتی ہیں، جواہرات نکلتے، جو زمین کے نیچے دب گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب کبھی کام ہوتا کھدائی کا جہاں بنائی تھی تو وہ سب نکل رہا ہے۔ اتنی عالی شان اس نے جنت بنائی تھی، لیکن جنت اللہ نے اس کو دیکھنے کا چانس نہیں دیا، دیکھنے کا موقع نہیں دیا، اللہ کی پکڑ آ گئی۔
جو ڈیل تھی وہ ڈیل پوری ہو گئی، استدراج پورا ہو گیا۔ جب ڈیل پوری ہو جاتی اللہ رسی کو کھینچ لیتا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، کیا ہو گیا کیا ہو گیا۔ بھائیو بہت اچھے بھائیو، پالٹی ایسی نہیں اٹھا کرتی۔ ہم سنتے ہیں نا وہ کروڑوں میں اٹھا، وہ 5 کروڑ میں، وہ 15 کروڑ میں، یہ ایسے نہیں اٹھا کرتا۔ جو حق طریقے پر چلنے والا ہو، انصاف کے ساتھ، کسی کا ایک پیسہ کھانا نہیں، ایک پیسہ دبانا نہیں، انصاف کے ساتھ میں اگر وہ چلتا ہو تو پھر اللہ پاک اس کی حفاظت کا انتظام کرتے۔ اللہ پاک اس کو اجاڑتے نہیں ہے، اللہ ضائع نہیں کرتے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ پوری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو گئی تھی، روزانہ ہم سنتے، اور وقت کا بادشاہ ان کے مقابل میں، تو سارے ہتھیار ان کے مقابل، ساری فوج ان کے مقابل، بادشاہ کے سارے لوگ ان کے مقابل، اکیلا ایک آدمی۔ اور ان کو منجنیق سے آگ میں ڈالا گیا، اور جب ڈالا گیا تو پھر جبرائیل بھی آ گیا اور کہنے لگا بتاؤ ابراہیم کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ ابراہیم نے کہا کیسے آ گئے؟ آپ آ گئے کہ اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا میں آ گیا ہوں۔ اللہ نے نہیں کہا کہ جاؤ ابراہیم کی مدد کرو، تو میرا اللہ جانتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جانتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا۔ تو اللہ پاک پر جب یقین تھا، نہت تھا، کچھ نہیں تھا ان کے پاس میں، کچھ نہیں تھا، اور ساری دنیا مخالف ہو گئی تھی، لیکن جب ان میں ڈالا اور اللہ کی ذات پر جب یقین، اللہ کے دین پر چلنے والے، اللہ کے احکامات، اللہ کے طریقوں کو اپنے سینے سے باندھنے لگانے والے تھے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ یہ قرآن میں ہم پڑھتے، علماء تفسیر میں لکھتے جہاں ابراہیم تھے وہاں ان کے چاروں طرف آگ ایسی تھی کہ پاس میں جائے قریب سے چلے تو جھلسا دے، کپڑوں کو اپنی آگ اپنی لپیٹ میں لے لے، ایسی زبردست آگ تھی۔ لیکن وہ آگ کے بیچ میں ابراہیم اللہ کا دوست بیٹھا ہے، اور ادھر پانی کی نہریں چلنے لگی۔ سنیے بات، پانی کی نہریں، پینے کی ضرورت پڑے پانی، وضو کی ضرورت پڑے سامنے میٹھا پانی، اور یہاں یہ جلتی آگ میں اللہ نے چنبیلی کا پھول کھلا دیا، یہاں یا گلاب کا ایک گوٹا نظر آنے لگا۔ یہ جو کہا جاتا ہے آگ کو باغ بنا دیا، واقع میں باغ بنا دیا تھا۔ وہاں جنت کے بچھونے آگ میں بچھونا کیسے رہے، بستر کیسے رہے، آگ کے بچھونے ہیں، جنت کے گھاؤ تکیے ہیں وہاں پر، وہاں ہرے درخت ہے، خوبصورت پودے اور پھول ہے۔ اللہ ایسا کام کرنے کی وجہ سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کو جب راضی رکھے، اللہ کے احکامات پر چلے، اللہ اس انداز سے انتظام کرتا ہے کہ دنیا تکتی رہ جاتی، دنیا دیکھتی رہ جاتی، لیکن اگر اللہ کا جو حکم ہے، جس لائن کا، اگر مال کے متعلق جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق ہم نے کام نہیں کیا، مال کو ہتھیا لیا، سب میں نے اپنا مال اپنے پاس رکھ لیا، تو ابھی تو بن جاؤں گا مالدار، لیکن میں نے کہا یاد ہے نا 40 سال ڈیٹ ہے، جتنی مزہ کرنی ہو، جتنی گاڑیوں میں گھومنا ہو، پھرنا، 40 سال تک پھر لو، پھر اس کے بعد میں 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات، جو بولتے 4 دن کی چاندنی اور پھر اس کے بعد اندھیری رات، یہ ساری یہ جو ہمیں نظر آتی ہے چمک دمک ایک دم سے اوجھل ہو جائے گی، ایک دم سے بجھ جائے گی۔ اس لیے بھائیوں آخرت تو بگڑے گی، قبر تو اجڑے گی،
لیکن ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے گی۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں، ہماری دنیا بھی اجڑ جائے گی۔ اس لیے اللہ کے بندوں کے حقوق کو دبایا ہے۔ کسی کا حق اپنے اوپر ہے تو پھر اس کو ادا کر دینا چاہیے، جلدی سے حق والے کو اس کا حق دے دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث تھے عبداللہ، اور مالدار تھے، بہت بڑے مالدار تھے، لیکن صحیح طریقے سے جو مال آتا وہ مال میں ٹکاؤ رہتا، وہ جاتا نہیں۔ ہاں، نسلیں پٹریاں نہیں بدلا کرتی۔ غلط طریقے پر مال آئے تو اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غلط طریقے سے آیا ہوئے مال کے بعد فضول خرچیاں شروع ہوتی ہے، عیاشی شروع ہوتی ہے، اولاد کنٹرول سے باہر ہو جاتی، اولاد کے لیے دعائیں کروانے پڑتی، اپنی بچی اپنے کہنے میں نہیں رہتی، بیوی اپنی کوئی بات سننے کو تیار نہیں، بلکہ میرے دکان کا ملازم جس کو میں کما کر تنخواہ دے رہا وہ بھی میرے کنٹرول میں نہیں رہے گا، وہ بھی باغی بن جائے گا۔ غلط طریقے سے جو آئے گا اس کی علامت لوگ اور مخلوق یا تم سے دور ہو جائے گی۔ تم اپنے آپ کو بڑے امیر، بڑے مالدار سمجھو گے، لیکن لوگوں کے نظروں میں دن بدن تمہارا مقام گرتا جائے گا۔ سامنے تو حاجی صاحب سب کہیں گے، سامنے سب آؤ حاجی صاحب، سیٹھ صاحب، لیکن دلوں میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اگر غلط طریقے پر وہ مال آ گیا ہے تو وہ مال کا ٹکاؤ نہیں ہوتا، تو آخرت تو اجڑے گی بھائیوں، لیکن میری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔ کسی کا حق باقی ہے تو جلدی سے ادا کر لو۔ کل ہی ہم بیٹھے تھے حضرت اقدس مفتی صاحب دامت برکاتہم کی مجلس میں، بہت اچھی بات حضرت مفتی اعظم صاحب دامت برکاتہم نے بیان فرمائی۔ علامہ شعرانی علیہ رحمہ کے حوالے سے کچھ یہاں کے بھائی بھی آئے تھے مجلس میں، تو حضرت نے بیان فرمایا ایک بہت اچھے نیک عالم استاد، لوگوں کو پڑھانے والے، دین کی خدمت کرنے والے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کو دفن کر دیا۔ پھر ان کے پاس پڑھنے والے شاگردوں میں سے ایک نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت غمگین ٹینشن میں ہے، تو وہ شاگرد پوچھنے لگے کہ حضرت آپ کی تو بہت نیکیاں تھی، کیا آپ کی نیکیاں قبول نہیں ہوئی؟ تو کہا بھائی ایسا نہیں، میری ساری نیکیاں قبول ہو گئی۔ پھر یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا اور جنت میں ان کو جنت سے روک دیا گیا تھا، تو آپ کو جنت کیوں نہیں ملی؟ کیوں غمگین ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا میری نیکیاں تو قبول ہو گئی، لیکن ایک سوئی کی وجہ سے۔ ڈیسا کے اچھے لوگوں سنو، میں نے تو میرے پورے بہن کا مکان ہتھیا لیا ہے، میرے بہنوں کی جائیداد اور زمین پر سانپ بن کر کے میں بیٹھ گیا ہوں۔ بہنیں اگر مطالبہ بھی کرے تو میں بہن کے ساتھ میں ایسا معاملہ کرتا ہوں کہ وہ بیچاری بہن مر جائے لیکن بھائی کے آنگن میں نہ آئے۔ میں ایسا معاملہ کرتا ہوں، بہن اگر بھول سے اتنا خالی بہن نے پوچھ لیا بھائی ابا چلے گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، ابا نے وہ فلیٹ چھوڑا تھا، وہ چھوڑا تھا، اتنے بیگھہ زمین چھوڑی تھی، تو کیا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ بس اتنا پوچھنا، یہ بہت بڑی پاپی بن گئی میری بہن، اب وہ بھائی کے آنگن پر نہیں آ سکتی، وہ بھائی عید کے دن عیدی نہیں بھیجوائے گا اس کو، بہن ہو کر کے کیسے حق پہنچا اس کو کہ وہ میرے باپ کی جائیداد میں سے مطالبہ کرے؟ پوری 5 بیگھہ زمین ہتھیا کر بیٹھا ہوں۔ میرے بھائیوں سنو، یہ کل ہمارے گردن میں زمین توق بن کر کے میدان محشر میں ہم کھڑے ہوں گے۔ زمین پوری لادے ہوئے، اول آخر مجمع دیکھ رہا ہوگا،
دیکھو یہ جا رہا ہے، بہنوں کا حق ضائع کرنے والا، ماں کا حق چھیننے والا، یہ بھانجے بھتیجیوں کا حق چھیننے والا، دیکھو یہ جا رہا ہے، کہاں جاؤں گے، کہاں جاؤں گے؟ اس لیے اگر کسی کا حق دبایا ہے تو ادا کرنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ چند دن کی یہ دنیا ہے، قبرستان میں چلے جاؤ، قبرستان میں آپ کو جج صاحب ملیں گے، میں سچ کہتا ہوں نا، جج صاحب وہاں پر ملیں گے، کلیکٹر صاحب بھی وہاں سوئے ہوئے ملیں گے، وہاں پر کوئی معاملتدار صاحب بھی سوئے ہوئے ملیں گے، وہاں وہ پروفیسر صاحب بھی ملیں گے، وہاں پر وہ پورے تحصیل کے ایم ایل اے بھی ملیں گے، وہاں ضلع کے ایم پی بھی ملیں گے وہاں قبرستان میں، اور پورے اسٹیٹ کے وہاں سی ایم صاحب بھی آپ کو سوئے ہوئے ملیں گے، پورے ملک کے پی ایم صاحب بھی وہاں سوئے ہوئے ملیں گے آپ کو، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بھی ملیں گے۔ جن سے ملنے کے لیے جاتے تھے تو یہ جواب ملتا تھا کہ آج ان کو ملنے کا ٹائم نہیں ہے، آج بیزی ہے صاحب، آج بہت مشغول ہے، ان کی آج ملاقات نہیں ہوگی۔ کب ہوگی ملاقات؟ تو آپ منگل کو آ جانا۔ منگل کو ٹھیک ٹھاک ہو کر گئے، لیکن وہاں انتظار کرتے رہے، ایک ملنے گیا، دو ملنے، پھر بلاک ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تو کہا صاحب تو میٹنگ میں چلے گئے۔ وہ بیچارہ نا امید ہو کر آ گیا، جو کوئی ان سے ہاتھ ملا نہیں سکتا تھا، بات کرنے کے لیے ٹائم لینا پڑتا تھا۔ آج وہ منومن مٹی کے نیچے سب سوئے ہوئے ہیں، ان کا جمع کیا ہوا، ان کی اولادیں گل چھڑے اڑا رہی ہے، ان کا کیا یہ سب سوئے ہوئے ہیں۔ کیوں بھول جاتے ہم، کیوں بھول جاتے؟ جس دادا کی ملکیت کو میرے باپ نے ہتھیا لیا، آج وہ دادا کو کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ وہ دادا کی ملکیت کو میرے باپ نے ہتھیا لیا تھا، وہ باپ بھی چلا گیا، آج میرے پاس آیا، میری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی؟ وہ دادا چلا گیا، باپ چلا گیا، تو دادا کے بعد میرے باپ کی باری آئی، اور باپ کے بعد اب میری باری ہے۔ میں بھی چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں اپنی اولاد کے لیے میں اپنی قبر میں انگارے کیوں بھروں؟ میں اپنی اولاد کے لیے اپنی آخرت کو کیوں اجاڑوں؟ میں اپنی اولاد کے لیے اپنی جنت کو کیوں آگ لگا دوں؟ کیوں ہم سمجھتے نہیں ہے بھائیوں، چھوٹ جائے گا، یہ سب چھوٹ جائے گا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، میرے آقا تو یہ فرماتے، دنیا میں ایسے رہو کہ ایک پردیسی آدمی رہتا ہے، یا راستہ چلنے والا، جیسے وہ راستے میں بنگلہ بنانے کا نہیں سوچتا، وہ کسی کا مال ہتھیا لینے کا نہیں سوچتا۔ ارے مجھے تو یہاں سے خالی 5 منٹ گزرنا ہے، یہاں بنگلہ بنا کے کیا کروں گا، یہاں پر وہ کام کر کے کیا کروں گا میں، وہ نہیں سوچتا۔ تو میرے آقا تو یہ فرماتے کہ ایسے دنیا میں جیو کہ تم مسافر ہو، یا ایک راہ گزرنے والا جیسے چلتا ہے، ایسے زندگی گزار کر کے چلے جاؤ، دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ بھولو۔ بئس العبد عبد سہا، بہت برا ہے وہ بندہ جو دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جائے، وَلَہَا، دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، وہ بہت برا ہے۔ جو آج ہمارا تمہارا یہی حال ہے، دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا کی کامیابی کو میں نے کامیابی سمجھا، اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے۔ ہاں، کیا میں نے کسی کا حق دبایا ہے؟ ہم سب سوچے بھائی، سب سوچے۔ دیکھیے میں آخرت کی فکر دلا رہا ہوں، اللہ اللہ کے رسول کی باتیں میں بتا رہا ہوں۔ اپنی قبر کو مت اجاڑو، کوئی قبر میں ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، کئی 100، یہ 100، 200، 300 کا مجمع ہے۔ میں ان میں سے کسی سے پوچھ لوں کہ بھائی حاجی صاحب آپ بتاؤ، آپ کے والد صاحب کے گئے ہوئے کتنا زمانہ ہوا؟ تو کہا اتنا 7 سال 8 سال۔ آپ اپنے والد صاحب کو کتنا یاد کرتے ہو، کتنا ایصال ثواب کرتے ہو؟ تو وہ نا کا جواب کہ کبھی نہیں۔ وہ شروع میں جب انتقال ہوا تو ان کی قبر پر 2-3 دن تک گئے، کوئی رشتہ دار آیا تو چلے گئے، اب اس کے بعد ہمارے پاس باپ کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔
میں اپنے باپ کو یاد نہیں کرتا، جس ماں کے کوکھ میں پل کر میں دنیا میں آیا وہ ماں چلی گئی، اس کو میں یاد نہیں کرتا۔ میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، تاکہ کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اس کی اس نیت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میرے والد صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے 6-7 سال ہو گئے، 4-5 سال کے قریب والدہ کو گئے ہوئے، لیکن میرے والد صاحب جب سے دنیا سے گئے، اس کے بعد سے لے کر یہ رات گئی تک ایک رات بھی مجھے یاد نہیں کہ اس رات میں نے اپنے والد کو ثواب پہنچائے بغیر میں سویا ہوں۔ مجھے یاد نہیں، مجھے پڑھایا ہے، مجھے علم دیا ہے، میں قرآن کو جانتا ہوں، حدیث کو جانتا ہوں، یہ میرے باپ کا مجھ پر احسان ہے۔ اپنی اولاد کو نیک بناؤں گے، حافظ قرآن بناؤں گے، عالم دین بناؤں گے اپنے اولاد کو، تو ہم مر جائیں گے، وہی اولاد ہمیں کچھ پڑھ پڑھ کر کے دے گی۔ دنیا دار اولاد کو بنایا، ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس، فرصت نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ اپنے باپ کو یاد کرے۔ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے رویا کرتی ہے، اپنے دعاؤں میں اپنے والد کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ جب دعا کرتی ہے نیک اولاد، کہا کرتے اللہ میرے والدین کی قبروں کو نور سے منور کر، یہ نیک اولاد کہتی ہے، نیک اولاد کہتی ہے۔ کوئی یاد نہیں کرتا اپنے ابا کو، کوئی یاد نہیں کرتا اپنی ماں کو، کوئی یاد نہیں کرتا شوہر اپنی بیوی کو۔ بیوی مر گئی تو شوہر سوچتا ہے کہ اب میری زندگی بیوی کے بغیر ادھوری ہے، میں کیسے جیوں گا۔ سیکنڈ کاٹنا اس کے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن چند دن یاد کرنے کے بعد ابھی اس کا کفن بھی بوسیدہ نہیں ہوا، اور یہ شوہر کسی اور بیوی کی اور عورت سے نکاح کرنے کے چکر میں لگ جاتا۔ کوئی یاد نہیں کرتا کسی کو۔ یاد رکھو، یہی میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو، دنیا کا مال جیتے جی چلا جائے گا۔ رشتہ دار دوسرے نمبر کا بھائی، آپ نے فرمایا تمہارے دنیا کے رشتہ دار ہیں، تمہاری اولاد ہے، تمہارے لڑکے، جن لڑکوں کو تم نے دنیا بلار بنانے کے لیے کسی کا تم نے حق ضائع کیا، بہنوں کا حق ضائع کیا کہ لڑکوں کا یہ بن جائے وہ بن جائے، لیکن آپ نے فرمایا وہ دوسرے نمبر کا بھائی جو موت کے وقت میں یہ کہے گا میرا تیرا تعلق تو قبر تک ہے، یہ دنیا کے رشتہ دار ہیں۔ آپ نے فرمایا مٹی ڈالیں گے، ہاتھوں کو جاڑیں گے، تم جانو تمہارا اعمال، تمہارا کام وہ اولاد یاد نہیں کرے گی، جن اولاد کے لیے ہم نے اپنی قبر کو خراب کیا۔ اور تیسرے نمبر کا بھائی، یاد ہے نا وہ حدیث شروع میں سنائی تھی، تیسرے نمبر کا بھائی، آپ نے فرمایا تمہاری زندگی کے نیک اچھے اعمال ہیں، ان میں کا ایک عمل لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ ایک سوئی کی وجہ سے جنت میں انٹری نہیں ملے گی، ایک سوئی کی وجہ سے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، قرآن کہتا ہے جہنم سے بچے، جنت میں انٹری ملی تو کامیابی تو اسی کا نام ہے، کامیابی تو اسی کو کہتے ہیں کہ جہنم سے بچ گئے اور جنت میں انٹری مل گئی، اس کا نام کامیابی ہے۔ بڑے بنگلے بن جانے کا نام، اچھا کاروبار بن جانے کا نام کامیابی نہیں ہے۔ ایک سوئی کی وجہ سے جنت سے روکے ہوئے وہ شاگرد کو استاد نے خواب میں بتایا میرے اعمال تو قبول کر لیے، لیکن میں نے اپنے کپڑے سینے کے لیے ایک سوئی کی ضرورت تھی تو میں نے پڑوس میں سے لی تھی، اور وہ سوئی دینا میں بھول گیا اور میری موت ہو گئی، اور وہ سوئی میرے گھر میں فلانی جگہ پر ہے، وہ دینا میرا رہ گیا ہے۔ وہ سوئی کی وجہ سے آج جنت میں جانے سے میں اٹکایا گیا ہوں، میں روکا گیا ہوں۔ بس بات ہو گئی، صبح میں شاگرد اٹھے، اپنے استاد کا حق سمجھ کر گھر پر گئے اور جا کر کہا فلانی جگہ پر ایک سوئی وہاں پر لگ رکھی ہوئی ہوگی، دے دو۔
تو اندر سے وہ سوئی دی، پڑوسی کو دی اور پھر وہ چلے گئے۔ رات کو جب سوئے تو پھر سے ان کے استاد خواب میں آئے، بڑے خوش و خرم، مزے سے، اچھا لباس پہنے ہوئے، ہنستے کھیلتے۔ تو پھر کہا حضرت کیا ہے؟ تو کہا کہ بس بہت مزے، کل تو یہ، آج کیسا؟ تو کہا وہ سوئی، وہ میرے جنت میں داخلے سے رکاوٹ بنی تھی، تم نے دے دی، اللہ پاک نے وہ رکاوٹ ہٹ گئی، میرے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا۔ ایک سوئی جنت میں نہیں جانے دیتی، میرے بہن کا پورا کھیت میں دبا لوں گا تو وہ جنت کے لیے کیسے میرے لیے راستہ کھلا رہے گا؟ میں نے اپنے پھوپھیوں کا حق دبا رکھا جو میرے باپ نے نہیں دیا، تو کیسے؟ پہلے ایسا تھا، دور جاہلیت میں ہم خالی واقعات سنتے، بھائیوں ہم دینی ماحول میں ہیں لیکن ہمارے کام وہی جاہلیت والے کام ہے، وہی دور جاہلیت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے جو دور تھا اس دور کا نام دور جاہلیت رکھا گیا، یعنی آدمی کو شریعت اور دین کا علم نہیں ہوتا تو وہ سب کچھ کر سکتا۔ دور جاہلیت میں ساری برائیاں آ گئی کہ جہالت کی وجہ سے آدمی سب کچھ کر سکتا۔ دور جاہلیت میں یہ طریقہ تھا، سنو اچھے لوگوں، باپ مر جاتا تو باپ اپنے پیچھے بیٹیوں کو بھی چھوڑے گا، بھائیوں کو، بیٹوں کو بھی چھوڑے گا اور اپنی ماں کو بھی چھوڑے گا۔ دو شادیاں کی ہے تو ماں کے ساتھ دوسری بیوی کو بھی چھوڑے گا۔ تو یہ مال جو چھوڑ کر کے جاتا اور یہ رشتہ دار، ان میں سے جو بڑا لڑکا جوان ہوتا اور سب کے اوپر اس کا پاور ہوتا، وہ سارے مال پر اپنا قبضہ جما لیتا۔ یہ دور جاہلیت کا طریقہ۔ چھوٹے بھائی بہن بیچارے وہ روتے، وہ بلبلاتے، ہماری جائیداد، ہماری جائیداد، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ جو بڑا بھائی تھا وہ سب ہتھیاں کر کے وہ لے جاتا، نہ بہنوں کا حصہ نہ چھوٹے بھائیوں کا حصہ، بلکہ باپ کی بیوی جو اس کی ماں نہیں، دوسری بیوی، وہ بیوی پر بھی اس کا قبضہ ہو جاتا، بیوی کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیتا۔ اور وہ باپ کی بیوی تھی، اب لڑکے کی بیوی، ایک تو اپنی ماں باپ کی بیوی ہوگی اور ایک دوسری شادی کر لی تو وہ دوسری عورت، اس پر بھی، اس میں نہ بہنوں کا حصہ نہ چھوٹے بھائیوں کا حصہ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو کہا جاتا، بس جو بڑا تھا، جس کا پاور تھا گھر میں، وہ سارے مال پر قبضہ جما کر بیٹھ جاتا۔ بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، آج ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بس بھائی سب قبضہ کر کے، دو بھائی ہیں تو قبضہ کر کے بیٹھ گئے، ارے یہ مال، یہ مکان، یہ زمین، یہ دکان، یہ میرا نہیں، یہ میرے باپ کا ہے، اور میں جیسے میرے باپ کا بیٹا ہوں تو میری بہنیں بھی میرے باپ کی بیٹیاں ہیں، لہذا میرا نہیں ہے۔ یہ میرے پاس میں اگر کچھ کیش رقم ابھی ہو، میں ان کو مول صاحب کو دے دوں اس میں سے 500، یہ بچے کو دے دوں میں 700، ان کو مولانا کو دے دوں میں 1000 روپے، تو تم کون کہنے والے؟ بھئی میرا حق ہے، میں ان کو 500 دے دوں، ان کو 1000 دے دوں، ان کو 2000 دے دوں، یہ میری ملکیت۔ اللہ پاک نے وہ باپ کی ملکیت میں اللہ نے یہ تقسیم کر لی ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، تم نے نہیں کمایا ہے کہ تم ناک بن کر کے بیٹھ جاؤ۔ دیکھو میں کسی کو ڈانٹتا نہیں ہوں اور نہ مجھے کوئی حق پہنچتا ہے، نہ میں کسی کو کوئی کہہ سکتا ہوں، میں دین کی بات بتاتا ہوں۔ بھائیوں اب ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے۔ ہم شکایت کرتے ہیں، بار سیے اور تیر ٹوٹے، ہاں یہ کہاوت ہے مشہور کہ بس ہمارے دونوں کنارے جڑتے جو نہیں، ایک حالت سے بڑی مشکل سے نکلے دوسری آ گئی، دوسری سے نکلے تیسری آ گئی، جس کا خیال نہیں تھا ایسا خرچہ آ گیا، وہ خرچے سے ابھی نکلے نہیں تھے دوسرا آ گیا، لیکن سوچتے نہیں کہ کیوں ہو رہا ہے، ہاں سوچتے نہیں کہ کیوں ہو رہا ہے۔ غلط طریقے سے آیا ہوا وہ اسی انداز سے جائے گا
اور دکھوں کے ساتھ جائے گا. دکھی ہوں گے زندگی میں لیکن وہ ٹکے گا تو نہیں, وہ جائے گا. دور جاہلیت میں ایسا تھا بھائیو, بڑا سب پر کنٹرول کر لیتا تھا. آج وہی جاہلیت کا دور ہے, بھائیوں نے ملکیت پر قبضہ کر لیا. ارے میری ملکیت نہیں ہے, میری ملکیت نہیں ہے. ہمارے والد نے کوئی زیادہ جائیداد نہیں چھوڑی تھی, لیکن جو چھوڑا تھا تو ہم مجادر میں جو ہمارے بھائی مرحوم ہو گئے مولا آدم صاحب رحمت اللہ علیہ, ہم 7 بھائیوں میں وہ بڑے تھے. جب میراث تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے تو ہم نے تقسیم کر لیا, یہ ان کا, یہ ان کا, یہ ان کا. تو پھر 3 بہنیں تھیں, 3 بہنوں کا یہ کھیت, والدہ کا یہ فلانا حصہ, یہ برابر نقشہ بہنوں کے سامنے رکھا. اس طرح تقسیم تمہارے حصے میں یہ آیا. میری کہ کسی بھائی کی ملکیت ہے جو نہیں ہے زمین, یہ باپ کی ہے. اس باپ کی ملکیت میں جیسے مجھ بھائی کا حق ہے, میری بہن کا بھی حق ہے. تو ہماری بہنوں نے کہا ہم کو نہیں چاہیے, ہم کو نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ تمہاری ہے, شریعت نے تمہیں دیا ہے, اللہ نے تمہارا حصہ متعین کر دیا, کیوں نہیں چاہیے؟ نہیں ہم کو نہیں چاہیے. ہم نے لیا نہیں, ہم نے یہ کہا ایک کام کرو, کل تم جواب دینا. ہمارے بہنوں سے آپ لوگ مشورہ کرو اور مشورہ کر کے کل جواب دینا. تو پھر ایک دن بہت مرتبہ سوچنے کا موقع ملتا. ان کے شوہر سے ملاقات, ارے لے لو, اپنے بھی بچے تو ارادہ بدل جائے. ابھی شرما شرمی میں کبھی نہ کہہ دے, شرما شرمی میں بہن کہہ دے کہ بھائی نہیں چاہیے, میں نے اللہ واسطے معاف کر دیا, معاف نہیں ہوتا. میری بہن نے اللہ واسطے معاف کر دیا تھا. ارے اللہ واسطے نہیں, یہ بھائی کے آنگن کو کھلا رکھنے کے واسطے معاف کیا تھا. میں سچ کہتا ہوں اس کے لیے کہ اگر میں کہوں گی کہ نہیں مجھے تو شریعت میں جو حصہ دے دو, تو یہ میرے بھائی کے گھر کا دروازہ میرے لیے بند ہو جائے گا. اس کے لیے میں نے تو معاف کیا تھا. کوئی راضی ہو کر کے, کس کو مال اچھا نہیں لگتا, کس کو اچھا نہیں لگتا مال. ہاں انسان یہ مال کے محبت کا بڑا سخت ہے. قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, انسان مال کی محبت کا بڑا مضبوط ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت. تمہیں مکان اچھا لگتا ہے تو ہماری بہنوں کو کیوں اچھا نہیں لگے گا, ہماری بہنوں کو کیوں نہیں لگے گا؟ وہ شرما شرمی کی وجہ سے. تو بہنوں کا جو حصہ ہو بھائیو, دور جاہلیت کی طرح قبضہ مت جما لو, مت جما لو. دیکھو دنیا اجڑ جائے گی. آخرت کا تو میں نے نقصان بتایا, لیکن دنیا میں 40 سال ہوتے ہوتے یہ سارا اس انداز سے غائب ہو جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اگر ہم نہ رہے, ہماری اولاد جس کے لیے ہم نے یہ کیا, ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کر کے رہے گا. اس لیے آج سے ارادہ کر لو, ہاں سب ارادہ کر لو, سب کے حقوق ادا کریں گے نا بھائی. ارے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کرو, دیکھو حق دینے سے کمی نہیں ہوتی. اچانک یہ کہہ رہا تھا, ایک بات یاد آئی. بہت سے یہ جائیں گے حج کو, اللہ پاک نے ان کو بلایا ہوگا تو جائیں گے بہت سارے حج کو. اب یہ حج میں حج کمیٹی سے بھی جاؤ آپ تو شاید 2 جوڑا کے 8 لاکھ سے کم نہیں ہوں گے, 8-9 لاکھ بھرنے پڑیں گے. تو کیا نعوذ باللہ میرا اللہ ظالم ہے؟ نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے کہ میرے بندے کے پاس بہت بیلنس ہو گئی, بہت تجوری میں جمع کر لیا, اب اس کو کہا چل 9 لاکھ روپے نکال, ٹور سے جانا ہو تو 12 لاکھ روپے نکال, اور چل اب میرے گھر پر آ جا, اور اپنا گھر بھی چھوڑ دے, بیوی کو بھی چھوڑ دے, بیوی کو نہ لے جانا, بوڑھے ماں باپ کو بھی چھوڑ دے, اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی چھوڑ دے. پھر وہ وقت آیا کہ اپنا گھر بھی چھوڑ دے, اپنا محلہ بھی چھوڑ دے, پھر اپنا اسٹیٹ بھی چھوڑ دے, اپنا ملک بھی چھوڑ دے. اور پھر اللہ کہتا ہے جو کپڑے تو نے پہنے تھے وہ کپڑے بھی پھینک دے, اب کفن کے کپڑے پہن لے, وہ کپڑے بھی اللہ سب چھنوا رہا ہے.
ہاں اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، اخیر میں اللہ کہتا ہے کپڑے بھی نکال دے۔ پھر گئے بڑے شوق سے مکہ معظمہ، لیکن وہاں جانے کے بعد اللہ کہتا ہے میرا گھر بھی چھوڑ دے، میرا گھر بھی چھوڑ دے، اتنا دور سے آیا، اب جا یہاں سے مینا کی وادی میں، جنگل میں گھماتا ہے میرا اللہ، پھر جا مزدلفہ کی گھاٹی میں، پھر جا عرفات کے میدان میں، اللہ وہاں اپنے گھر پر بھی نہیں رہنے دیتا۔ اللہ ظلم کر رہا ہے، ہاں اللہ ظلم کر رہا ہے۔ ارے یہ اللہ کی طرف سے بندے کا امتحان ہے کہ میں نے اتنا مال دیا ہے، میرا یہ حکم ہے، میرے پیارے بندے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، آ تو میرے بڑے گھر میں تاکہ میں تجھے پیار بری محبت بری نگاہ سے دیکھو۔ اللہ بلاتا ہے، اور اللہ نے نبی کے زبانی کہلوایا، اپنی امت کو کہہ دو تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ کہہ دو میرے بندوں کو، نبی جی اعلان کرو، جو حج میں پیسہ خرچ کرے گا تو 9 لاکھ نکال کر غریب نہیں، پہلا جملہ میں اس کی غریبی کو دور کر کے امیر بناؤں گا، اعلان کر دو، جو حج کرے گا میں امیر بنا دوں گا، مالدار بنا دوں گا، اعلان کرو۔ 9 لاکھ خرچ کرنے والا اخلاص سے، میرا دل کہتا ہے اللہ دنیا میں اس کو 90 لاکھ دے گا، اس کو 10 لاکھ خرچ کرنے والا اللہ اس کو 1 کروڑ دے گا۔ حدیث کہتی ہے تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر۔ پہلا جملہ یہ ہے، اللہ تمہاری غریبی کو دور کر دے گا۔ امیر تو اللہ 10 لاکھ نکلوا کر تمہیں مالدار بنانا چاہتا ہے، مالدار بننا ہے، حج کرو، عمرہ کرو، یہ سچی زبان کی سچی بات، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی سچا نہیں، آپ کی سچی زبان سے سچی بات نکلی ہے، لہذا یہ 9 لاکھ اللہ فقیر بنانے کے لیے نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ میرے باپ کی ملکیت میں میری بہنوں کا حصہ ہے، اب میں دے دوں گا، میرا حصہ میرا حق تو ہے نہیں، میری بہن کا ہے، اب اللہ کا حکم سمجھ کر میں دے دوں گا۔ آپ دن بدن ترقی کریں گے، آپ کی ترقی کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، ہاں کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، آپ ترقی کرتے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے بہنوں کا حق دبا لیا، جو شریعت کا قانون ہے اس کے مطابق نہیں دیا، تو ابھی تو بہت کچھ آتا نظر آ گیا، لیکن وہ کب چلا جائے گا کہا نہیں جا سکتا۔ اس نے دور جاہلیت کی طرح میرے بھائیوں ایسا مت کرو، بہنوں کا حق ضائع مت کرو، بہن کا دل دکھے گا اور دکھنے ہی والا ہے۔ دیکھو یہ کہنا میرے بھائی کا گھر اجڑ جائے، اس کے بچے غریب ہو جائے، ان کا ستیہ ناش ہو جائے، کوئی بہن کی زبان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ بھائی کو بد دعا دے، وہ بہن نہیں بد دعا دے گی، بھائی سے دکھ سہے گی، لیکن بھائی پر دکھ آئے گا تو سب سے پہلے دوڑ کر کودنے والی وہی میری بہن ہوگی۔ پہلے بھائی نے زندگی بھر ستایا ہے، وہ بھائی بھائی کرتے کرتے اس کی زبان سوکھ جائے گی، وہ بد دعا نہیں دے گی۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ بد دعا یہ کہ تیرا خراب ہو تو اس نے بد دعا دی، ارے میں نے میرے بہن کا جو دل زخمی کیا یہ بد دعا ہے، یہ بد دعا ہے۔ ایک جا رہے تھے، بڑے مضبوط تھے اللہ والے، اور اللہ کی یاد میں مستی میں جا رہے تھے، ایک نیا نویلا جوڑا جا رہا تھا مستی میں، اپنی مستی میں، بارش کا موسم تھا اور ایک گھڑا تھا، اس میں تھوڑا پانی جمع تھا، وہ اللہ والے اپنے اللہ کی یاد میں اچانک چلتے چلتے وہ گھڑے میں کھڈے میں پاؤں پڑ گیا، تو پاؤں پانی اڑا، وہ پانی اور وہ چیٹیں وہ جانے والے جوڑے اس عورت کی ساڑی کو اور اس کے کپڑے کو لگ گئے، تو غصہ آ گیا اس کے شوہر کو، نیا جوڑا تھا، تو اس نے اس اللہ والے کو زور سے تماچا لگا دیا، وہ کچھ بولے نہیں، تماچا کھا کر بھی ہنستے چل دیے، لیکن آپ مجھے تماچا مارو میں لاکھ ہنسوں
لیکن دل میں چوٹ تو پہنچے گی نا. میں نے معاف کر دیا، معاف کہتا بھی رہو، لیکن جو دل دکھی ہوگا اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. وہ تماچا کھا کر کوئی گالی دے تو دل جو زخمی ہوگا، تو یہاں پر وہ ہنس کر چلتے ہو گئے. تھوڑے دور چلے تھے کہ ادھر وہ تماچا مارنے والا ایک دم سے چکنا کر گرا اور سیدھا وہ مر گیا. وہ بیوی نے شور مچایا کہ وہ ملا جی نے کچھ کر دیا. لوگوں نے پکڑا، روکا، اور روک کر کہا تو نے کیا؟ بھئی میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا. تو کہا یہ دیکھو یہ بیوی پیچھے پڑ گئی. پھر انہوں نے کہا دیکھو بات ایسی ہے، یہ تو یاروں کا مسئلہ ہے. ڈیسا کے اچھے لوگوں سمجھنا، یہ تو یاروں کا مسئلہ ہے. بھول سے میرے پاؤں سے اس کے یار کو چھینٹے اڑ گئے، تو اس کے یار کو غصہ آ گیا، اس کے شوہر کو. اس نے مجھے تماچا مار دیا. تو میرا یار اللہ ہے، تو میرے یار نے اس کے یار کو تماچا مارا، اور اللہ کا تماچا تو کہاں کا کہاں پہنچا دے. تو یہ ہے بد دعا کا مطلب. بد دعا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. دل زخمی، کسی کا حق دبا لیا. کوئی گاہک آ گیا، وہ گاہک بیچارہ بہت غریب ہے، اور کوئی چیز لے کر گیا، پسند نہیں آئی، وہ ہمارے پاس. ارے شریعت میں اس کا مسئلہ ہے بے اقالہ، کہ بھائی وہ تمہارا نقصان نہ ہوتا ہو، بیچارے غریب کا بھلا ہو جائے، تو وہ چیز واپس لے لو. اس نے کچھ استعمال نہیں کی، ایسی لے آئی، لیکن وہ بہت منت کرتا رہا، میرے بیکار جائے گی، میرے گھر میں بہت پریشانی، آپ یہ دے دوں گے تو میرے اس کی وجہ سے گھر میں فلانا راشن آ جائے گا. لیکن نہیں، دل تو زخمی ہوگا. اب یہ زخمی دل یہ بد دعا ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں کسی کی آہ سے ڈرو. کسی مظلوم اور زخمی دل کی ایک آہ میں اتنا پاور ہے کہ پوری دنیا کو جلا کر خاک کر دے. ایک مظلوم کی آہ میں. اور میں نے زندگی پر میں نے اپنے بہنوں کی آہیں لی ہے، میں نے اپنی بوڑھی ماں کی آہ لی ہے. کیسے میں ترقی کروں گا، کیسے میں آگے بڑھوں گا. اس نے بھائیوں یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا. پھر اللہ کا حکم آ گیا. میں بات پوری کر رہا ہوں. اللہ کا حکم آ گیا. اللہ نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، یہ بڑا بیٹا سب لے کر بیٹھ جاتا ہے، تو مرنے والے یہ مرتے وقت وصیت کر کے جائے کہ میرے مال میں سے اتنا میری بیوی کو دے دینا، اتنا فلانے کو، اتنا فلانے کو. یہ اللہ کا دوسرا حکم آیا کہ تم مرو تو یہ وصیت کر کے جاؤ. لیکن وصیت پہلے تو انصاف سے ہونے لگی، پھر آہستہ آہستہ وصیت میں بھی گھپلے بازی ہو گئی. اب وہ بیوی کے لیے زیادہ، اولاد کے لیے کم. کوئی لڑکے سے زیادہ محبت تو اس کو زیادہ، لڑکی سے محبت زیادہ تو اس کے لیے. تو یہ انصاف نہ ہونے لگا. پھر اللہ پاک نے یہ سب چیزوں کو دیکھا تو قیامت تک کے لیے قانون بنا کر قرآن کریم کے ایک رکوع میں اللہ نے مسئلے دے دیے. اب جو مرے گا تو مرنے والے کے مال میں سے بیوی کو اتنا، بیٹی کو اتنا، بہن کا اتنا، مرنے والے کی بوڑھی ماں ہے تو اتنا، بوڑھا باپ ہے تو اتنا. یہ اللہ پاک نے سارے قانون بیان کر دیے. اب تمہارے وصیت کی بھی ضرورت نہیں. جو مرے گا اس قانون کے اعتبار سے اس کے مال کو تقسیم کیا جائے گا. وہ میرا مال نہیں ہے، مرنے والے کا ہے. وہ مرنے والے کے مال میں جو اللہ نے حصے دیے، اس حصے کے مطابق وہ مال کو تقسیم کر لو. اور یہ تقسیم کرنے میں ہی مزے ہے، اسی میں فائدے ہیں. تو کریں گے نا بھائی. دیکھیے گھبراؤ نہیں، سچ کہتا ہوں، ہاں سچ کہتا ہوں. میں 54 سال کی عمر میرے ہونے آئی. لوگوں سے میرا واسطہ بہت زیادہ ہے. لوگ مجھے مسئلے پوچھتے رہتے. 30-34 سال سے میں پڑھاتا ہوں. تو ایسے بہت سارے زندگی میں ایسے اللہ کے بندے ملے ہیں کہ ان کے سامنے جب مسئلے آئے تو ان کی ملکیت میں سے بہت کچھ جا رہا تھا، لیکن انہوں نے تہیہ کر لیا کہ جائے تو جائے، لیکن مجھے اپنے بہنوں کا حصہ دینا ہے.
کچھ بھائیوں نے مخالفت کی. ابھی ایک مسئلہ میرے سامنے ہے, میں نے اس کو بتایا ہے. 3 بھائی ہیں, 2 بھائی تیار نہیں اور ایک بھائی کہتا ہے مجھے دینا ہے. میں نے کہا مل کے تقسیم کر لو, تمہارے حصے میں جتنا ہے اس حساب سے بہنوں کا جو حصہ ہے دے دو. تو وہ دینے کے لیے تیار, میں دے دوں گا. اس سے پہلے ایک مسئلہ ایسا تھا, یہ چند مہینوں پہلے, تو ایک بھائی کو بات سمجھ میں آ گئی اور ان کو یہ وعید ہے سب, تو دوسرے بھائی منع کر رہے تھے تو ان کو تیار کیا. محنت کرتے کرتے 2-2.5 مہینے کے بعد پھر آئے اور کہا مولانا آپ تیار ہیں مفتی صاحب, میرے بھائی آپ مجھے شرعی اعتبار سے بتاؤ کیسے. میں نے بتایا, دیا. اس کے بعد ملے تو کہا اس کے بعد سے اللہ نے جو دروازے کھولے ہیں, جو بہنوں کا ان کا دل خوش ہوگا. وہ بہن نا امید ہو گئی تھی اور وہ جب بھائی دینے جائے گا وہ بہن مارے خوشی کے رو پڑے گی اور جو دعائیں دے گی ہماری نسلیں آباد ہو جائے گی. جو بہن کی زبان سے دعائیں نکلے گی, بہنوں کا حصہ مت کھاؤ بھائیو, مت کھاؤ. اگر پوری ملکیت دینی پڑے اللہ کا حکم ہے دے دو, ہاں دے دو, ہمت کر کے دے دو. اللہ دینے والا. اس لیے میں نے شروع میں یہ حدیثیں پڑھی, سحا اللیل والنہار ید اللہ ملآ, اللہ کے پاس خزانے ہیں, میرے دینے سے اللہ کا خزانہ کب نہیں ہوتا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں دوں گا, اللہ پاک میرے لیے دروازے کھول دے گا, میں گنتا تھک جاؤں گا اتنا میرا اللہ دے گا. اس نے اپنے بہنوں کا حصہ دے دو. اور اب کوئی مسئلہ پیش آئے, اچھے علماء کرام آپ کے ڈیسا میں مفتیان کرام ہے, آپ کے ادھر اور قریب میں بڑے بڑے ادارے ہیں, آپ ان کے پاس جا کر کے صحیح ترتیب سمجھ کر کے جن کا جو حصہ ہے وہ دے دو. میرا دل تو یہ کہتا ہے, میں خالی مشورہ دے کر کے چھوڑ دیتا ہوں, آپ لوگ میری بات اچھی لگے تو عمل کرنا. دیکھو میں آپ کو مالدار بنانے کے لیے آیا ہوں, ہاں یہ بات رکھو, مالدار بنانے, غریب بنانے کے لیے نہیں. حق دوں گے مالدار بنو گے, دنیا تمہاری آباد مالدار بنانے کے لیے. کچھ سمجھداروں کا مجمع, جو دین کا فکر رکھنے والے, جو سماج کے لوگ ہیں, جو ایمان والے اللہ کے بندے ہیں, وہ اپنے لوگوں کے لیے ایک ایسی فکر مند جماعت بن جائے. میرے دل اندر سے کہہ رہا ہے 4-5 آدمی, جیسے یہ جاگیردار برادری کے, میمن برادری کے 4-5 فکر مند, اگر کسی جگہ پر یہ مسئلہ ہو تو وہ اپنا کام سمجھ کر ان کے پاس جائے, سب کے بیچ میں نہیں, اور کہے بھائی دیکھیے کچھ بگڑے گا نہیں, تمہارے والد صاحب کی جو ملکیت ہے وہ ملکیت کا پورا ٹوٹل لگا لو اور بہنوں کا جو حصہ آتا ہے وہ پورا دے دو. وہ جمع تشکیل کرے ان کی. دیکھو ہم اپنی برادری کی ہمدردی رکھتے ہیں تو یہ طریقہ ہے, گھر گھر میں میراث دینے کا عمل زندہ کر دو, گھر میں, تو ہر گھر امیر بن جائے گا, یہ یاد رکھو. اور جو یہ فکرے کرنے والے, ان کی اولاد اور ان کی نسلیں تو گنتے تھک جائے گی. وہ تو کبھی کسی کا حق ضائع نہیں کریں گے, جو ایسی فکرے کرنے والے وہ تو گنتے تھک جائیں گے. تو ہر گھر میں یہ فکر کرو میرے بھائیوں, ورنہ یہ سب چھوٹ جائے گا, رہ جائے گا, مزے کرے گا کوئی اور بھگتنا پڑے گا مجھے اپنے قبر میں. کریں گے نا بھائی؟ ارے بولو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, ہاں کبھی اللہ سے وعدہ انشاءاللہ کہتے قبول ہو جائے, میری زندگی بن جائیں گی, عمل کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اور کسی کا حق ضائع مت کرو. رمضان سامنے آ رہا ہے میرے پیارے بھائیوں, نبی علیہ السلام مغفور تھے, معصوم تھے. 2 مہینہ پہلے جب یہ مہینہ جو چل رہا ہے اس کا چاند دیکھتے تو نبی یوں دعا کرتے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ مجھے رمضان نظر آنے لگا, 2 مہینے باقی ہیں, اللہ مجھے زندہ رکھ کر رمضان تک پہنچانا. وہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. سوچو بھائیو, کوئی 50-60 سال کا ہو گیا تو ہماری زندگی سے 50-40 رمضان چلے گئے نا. تو یہ رمضان رہنے کے لیے نہیں آیا, یہ رمضان بھی جانے کے لیے آئے. لیکن میرا کیا,
میرے سرکار نے یہاں کھڑے رہ کر کے فرمایا تھا، منبر پر کھڑے رہ کر، ہلاک ہو جائے وہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرائے۔ میرے کتنے رمضان بیکار گئے۔ اس سے بھائیو رمضان کی قدر کرنا، مہمان بن کر کے اللہ کا مہینہ آئے گا، رمضان مہمان بن کر کے رمضان میں خوب اللہ کو راضی کر لینا، اپنی پچھلی زندگی سے اللہ سے معافی مانگ لینا، خوب اللہ کے کلام کی تلاوت کر لینا، خوب مسجد کو آباد کرنا، عمری قضا نمازیں پڑھنا، جن کے جو حق باقی ہو سب سے معافی تلافی، اور کسی کو دکھ دیا ہو تکلیف پہنچائی ہو معاف کروا لینا۔ یہ رمضان کی تیاری ابھی سے کر لینا، اور بہت صاف ستھرا رمضان ہمارا گزرے۔ اسی کے لیے عید کا دن ہے، اسی کے لیے عید کا دن ہے۔ عید کا دن نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں۔ عید کو عید کیوں کہتے ہیں خوشی کے دن کو؟ اس لیے کہ 30 دن 29 دن روزہ رکھ کر جب ہم عیدگاہ میں جاتے تو میرے اللہ کی رحمت جوش میں آتی۔ میرے بندے 30 دن تک کرائے، میرے لیے بھوکے رہ کر، راتوں میں گلتا گلتا کھڑے رہ کر، میرے کلام کی وقتاً فوقتاً تلاوت کر کے اتنا میرا رب خوش ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کے سامنے قسمیں کھا کھا کر کے کہتا ہے، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جو میرے بندے آئے جاؤ تم سب کو میں نے معاف کر دیا، بخشے بخشائے اپنے گھروں کو جاؤ۔ تو اللہ کی طرف سے جو بخشش کا اعلان ہے اس کی خوشی ہے۔ مجھے 20 سال جیل کی سزا مل جائے، اچانک کہہ دیا جائے کہ اس کو جیل سے بخشش چھٹی، تو میں خوشی کے مارے پھولے نہیں سماؤں گا۔ یہ ہے خوشی۔ عید کا مطلب نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں۔ رمضان میرا اچھا گزرے گا تو میرے لیے عید ہوگی، اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان میرے لیے ہوگا۔ اس لیے رمضان کی قدر کرنا بھائیو، اور صاف ستھری زندگی جینے کی کوشش کرو۔ یہ زندگی دھوکہ دیتی ہے، بہت سو کو دھوکہ دے چکی، ہم کو بھی دھوکہ دے گی، ہمارے ہاتھ سے بھی یہ زندگی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جب تک زندگی ہے تب تک یہ زندگی کو ذرا قیمتی بناتے رہنا، کریں گے نا؟ نمازوں کا اہتمام کرو۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، آج سنتوں کی اہمیت مجھے نہیں ہے، وہ میرے نبی کی سنتیں میرے گھر میں آئے، میرے لباس میں آئے، میرے اولاد کے لباس میں، میرے رہن سہن میں، میرے معاشرے میں، میرے حلیے میں، میرے چہرے مہرے میں میرے نبی کی سنتیں آئے۔ وہ نبی کے سامنے کل جا کر ان کے ہاتھوں مجھے پانی پینا ہے۔ زندگی بھر میں میرے باپ کے دل کو زخمی کرتا رہوں، میرا باپ تنگ آ چکا ہو، اور پھر میں لائن میں کھڑا رہوں اور کہوں کہ ابا، تو باپ مجھے بھی دھتکار دے، چل تو میرا نہیں ہے۔ زندگی پر نبی کو ستاتے رہے، نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے کرتے، کیا منہ لے کر نبی کے سامنے کہیں گے کہ مجھے پانی دے دو؟ حوض کوثر پر جانا ہے مجھے، میرے نبی کو چہرہ دکھانا ہے، کیا منہ لے کر میں جاؤں گا؟ نبی نے کہہ لیا، میری سنتیں کتنی تھی کہ میں تجھے پانی پلاؤں؟ کتنی سنتیں تھی تمہاری زندگی میں، کیا منہ لے کر پانی لینے کے لیے آئے ہو؟ کہیں کہ نہیں رہیں گے کہیں۔ میرے نبی کی سنتیں زندگی میں اپناؤ، اپنے معاشرے میں لاؤ، اپنے کلچر میں لاؤ، اپنے لباسوں میں لاؤ، اپنے گھرانوں میں نبی کی سنتوں کو زندہ کرو۔ کرو گے نا بھائی؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر
والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة بالحوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ بہت گناہ کر لیے، میرے مولا بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، بڑے کھاتی ہیں، بڑے قصوروار ہیں۔ میرے مولا گناہ کرتے کرتے ہماری زندگیاں پوری ہو گئے، بوڑھے ہو گئے۔ اے میرے مولا کریم ہم پاپیوں کو معاف فرما، ہم کھاتیوں کو معاف فرما، ہم قصورواروں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو زندگی باقی اس میں نیک صالح اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا جو گناہ ہو گئے سچے دل سے معافی مانگتے، اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے پورے عالم میں بے اطمینانی ہے، پورے عالم میں حالات ہے، پریشانیاں ہے۔ اے میرے مولا ہمیں معاف فرما، جو زندگی باقی اس میں نیک صالح اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا آپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے یہاں بیٹھنے کو، سننے کو، کہنے کو قبول فرما، ہماری زندگیوں میں بدلاؤ پیدا فرما۔ اے میرے مولا شریعت سنت کے مطابق چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ پورے مجمع کو بے انتہا قبول فرما۔ میرے مولا پوری امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، ایمان کی، عمل کی، اسلام کی حفاظت فرما۔ میرے مولا امت میں بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے میرے مولا جن کے پاس سے چھتوں کو چھین لیا گیا، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس دوا بھی نہیں ہے۔ اے میرے مولا ان کے پاس نہ ہسپتال ہے، نہ دوا خانے۔ اے میرے مولا آپ کا ہر فیصلہ حکمت بنا ہے، ہم مانتے ہیں۔ میرے مولا آپ کے ان بندوں کی مدد فرما۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ میرے مولا ہمیں اطمینان سے صبح میں ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، میرے مولا چھوٹے چھوٹے بچوں نے روٹی دیکھے ہوئے کئی دن ہو گئے۔ اے میرے اللہ آسمان کے فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہو گے۔ میرے مولا پوری دنیا میں عمل قائم فرما، ظالمین کو ظلم سے روک دو، مظلومین کی مدد فرما دو۔ میرے مولا ہمارے ملک میں عمل و عمل قائم فرما، ظالمین کو ظلم سے روک دو۔ میرے مولا حرم شریفین کی، روضہ مقدسہ کی، بیت المقدس کی، پوری دنیا کے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی درسگاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی اور ان میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا سب بیماروں کو شفا عطا فرما، جن پر قرضے چڑھے ہوئے ان کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما۔ سب پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، آپس میں محبت جوڑ الفت پیدا فرما، جن کے جو مسائل حل فرما، سارے مسجونین کی رہائی کا انتظام فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ آپ کے جن بندوں نے، بندیوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا، جنہوں نے امیدیں لگائی، سب کی جائز مرادیں اور تمنائیں پوری فرما۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولی والدینا ولی اساتذتنا ولی تلامذینا ولی مشائخنا ولی اقاربینا ولی احبائنا ولی اصدقائنا ولی من من علینا
ولمن علينا حق ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم